تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک عورت ملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکی آئی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ زیورات سے لدی ہوئی، زیب و زینت اختیار کیے ہوئے تھی، پوری آراستہ تھی، بن ٹھن کے آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکی۔ اللہ کے نبی نے نگاہیں پھیر لی، پھر جس جانب کو آپ نے چہرہ عکس کیا وہ اسی جانب آ گئی، پھر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کو پھیر لیا، وہ تیسری بار اسی جانب آئی تو نبی علیہ السلام نے چہرہ انور کو پھیر لیا، اور آپ چل رہے تھے، جبریل علیہ السلام ساتھ تھے۔ جب وہ عورت کو کراس کر کے چلے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پتہ ہے یہ عورت کون تھی جس کی جانب آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی؟ وہ لپکی بھی ہے، پلٹی بھی ہے، آپ کی جانب آئی بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیا تھی، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اس نے ملمہ سازی کی ہوئی ہے، زیب و زینت اختیار کیا ہوا ہے، بن ٹھن کے رہتی ہے، لیکن بوڑھی ہو چکی ہے۔ آپ نے اچھا کیا، اس کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، امتی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے نگاہ شفقت سے نگاہ، بلکہ نگاہ شفقت تو دور، نگاہ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، اور امتی سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہے۔ بلکہ میں کہوں کہ حضور کی طرف تو وہ لپکی ہے، حضور بچا گئے اپنے آپ کو، ہم دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، امتی دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کسی کو ہاتھ آنے دیتی ہے یہ بڑھیا دنیا، اور کسی کو ہاتھ نہیں آنے دیتی، سارے بھاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، حرص و ہوس میں کہ یہ ہماری ہو جائے، یہ چیز ہماری ہو جائے، یہ چیز ہماری ہو جائے۔ یاد رکھو، دنیا جو ہے نا، یہ سائے کی طرح ہے، سائے کے پیچھے جتنا بھاگو گے، پکڑنے کی کوشش کرو گے، پکڑ ہوگی، پکڑنے نہیں دے گا۔ رخ پھیرو، پھر دیکھو کہ وہ سایہ آپ کے پیچھے 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 ہوگا، آپ جتنا بھاگیں گے اتنا آپ کے پیچھے آئے گا۔ تو دنیا کمانا یا دنیا میں رہنا یا دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرنا یہ جائز ہے، لیکن حرص و ہوس میں اتنی بدمست ہو جانا کہ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے غفلت، یہ قابل محمود نہیں ہے، قابل مدح نہیں ہے عمل، بلکہ قابل مذمت ہے۔